السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم کرنے جا رہے ہیں سورۃ الاعلیٰ۔ مکی صورت ہے، 19 آیات ہیں اس کی، 1 رکوع ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ، اور فجر کی نماز جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، عیدین کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کی جو فطر کی 3 رکعت ہیں پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ کیوں پڑھا کرتے تھے؟ کیونکہ بہت ایسے امپورٹنٹ مضامین ہیں اس میں جس کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ کیا اس میں میسیج ہے ہمارے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک اعلیٰ، عین کو کلیئر رکھنا، اعلیٰ، لام کو کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے، اعلیٰ۔ یہاں آپ کو کھڑا اگر نظر نہیں آ رہا کیونکہ آگے اللہ ذی کا لام جو ہے اس کے ساتھ ملانا ہے، اگر ملا کر پڑھتے ہیں تو ساری سیدھی حرکات جو ہیں کھڑی حرکات وہ سیدھی ہو جاتی ہیں۔ اصل میں یہاں پر اعلیٰ پر کہیں بھی آپ دیکھیں گے کھڑا زبر ہے، ہم یہاں وقف کریں گے تو کھڑا زبر لگائیں گے، ٹھیک ہے، یہی رول ہے۔ سبح اسم ربی، رو ہیوی، ربک الاعلی، اعلی اعلی، سبح اسم ربک الاعلی، الذی خلق، خو اور قوف ہیوی، ٹھیک ہے، الذی خلق فسوا، واو کے لیے ہمارے لپس کمپلیٹ سرکل کریں گے، فسوا، الذی خلق فسوا، والذی قدر، قد قوف ہیوی اور دال پر تشدید ہے، قدر فہدى، والذی اخرج، والذی، ذال پر آپ کو ذی مد نظر آ رہی ہے تو آپ نے بھی اس کو ایسے ہی مد کا ٹائم دینا ہے، والذی خو اور رو دونوں ہیوی ہیں، اخرج المرعى، آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں سب پر کھڑی حرکات ہیں تو پہلی جو آیت ہے اس کے اوپر بھی کھڑی حرکت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جو لیٹر لکھا جاتا ہے، لیٹر کے ساتھ چھوٹی یا لگا دی جاتی ہے تو اس کو کھڑی حرکت ہی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ والذی اخرج المرعى، والذی اخرج المرعى، مرعا میں عین کا مخرج کلیئر رکھیں، مرا نہیں، مرعا، فجعلہ غثاء احوا، عین کو کلیئر رکھیں گے، فجعلہ، ہا کو الٹا پیش ہے اس لیے الٹی حرکات کو 2 حرکت کا ٹائم، اور غین پر سیدھی حرکت ہے اس لیے سیدھی حرکت کا ایک حرکت کا ٹائم، ٹھیک ہے۔ فجعلہ غثاء میں یہ سا ہے تو سین جیسی سیٹی نہیں آئے گی، سا یہ سین کی سیٹی ہے، اس میں نہیں ڈالیں گے،
غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى۔ اچھا جی، جلدی سے اس کے ہم 5 آیات کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، اور اس کے بعد ہم سب سے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیا کریں۔ اور اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے سبحان ربی الاعلی۔ اور یہی پھر نماز میں بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو اس کو پھر سجدے میں رکھ لیا، اسی لیے ہم سجدے میں یہ دعا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبحان ربی الاعلی ایسا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اور اس کے بعد ہم سب کو کہ اللہ کی تسبیح بیان کیا کریں، جو عالی شان رب ہے، اعلیٰ سب سے بلند و برتر اپنا آپ کا رب ہے، اس کی تسبیح بیان کیا کریں۔ وہ کون رب ہے؟ الذی خلق فسوی، وہ جس نے انسان کو پیدا کیا، یعنی پوری مخلوق کو پیدا کیا، پھر ان کو درست بنایا مطلب جو بھی جانور پیدا کیا، جو بھی مخلوق پیدا کی، اس کو اس کے حساب سے وہ سب کچھ پرووائڈ کیا۔ انسان کو جس کی ضرورت تھی، شیر کو جس کی ضرورت تھی، چیونٹی، سانپ، جو بھی جانور لے لیں، شیر، بکری، گائے، سب کو وہی سب کچھ درست اس طرح کے حساب سے ہی بنا کے دیا۔ والذی قدر فہدی، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو قدر یعنی مقررہ اندازے سے، ایک اندازہ ہم کہتے ہیں میں نے اندازے سے یہ کام کیا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا اندازے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل فکس مقدار میں بالکل پرفیکٹ چیز بنائی ہے۔ فہدا یعنی جتنے بھی جانور پیدا کیے، پھر اس کی رہنمائی بھی کی، جیسے شہد کی مکھی کو، چیونٹی کو، سانپ کو، شیر کو، گائے کو، بکری کو، سب کو ان کے کاموں کی ہدایت، یعنی کہ انہوں نے کیسے زندگی کا سروائیو کرنا ہے یہ بتا دیا۔ والذی اخرج المرعى، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے چارہ اگایا، اور پھر فجعلہ غثاء احوى، پھر اس چارے کو سیاہ کر دیا۔ چارہ اگایا وہی جاندار کھاتے ہیں، اور جاندار انسان کو ہی سرو کرتے ہیں، اور پھر وہ چارہ خشک ہو جاتا ہے۔ اصل میں اس میں انسان کی زندگی کی کہانی ہے کہ انسان بھی اس طرح سے بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، اور پھر ایک دن بالکل اسی طرح سے جس طرح سے پودوں کے ساتھ ہے کہ پودے بڑے ہوتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں، فصل ہوتی ہے اپنے ٹائم پر ختم ہو جاتی ہے، یہی انسان کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔